بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور پر کھولے ہوئے اڑتے پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی، یعنی کیا تسبیح بیان کرنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے، اور اللہ کی یاد۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اب بھی اور انتہا میں بھی اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت بھی حاکمانہ تصرف اسی کا ہوگا۔ چنانچہ حکومت کا ایک اثر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے مخاطب، کیا تو جانتا ہے، اے مخاطب، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، اور کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ ہانکتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے آپس میں، کہ بادل ہوتے ہیں کہیں سے کہیں، ہوا ان کو لے کر آتی ہے اور ایک جگہ آ کر جمع ہو کر بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، یعنی ایک دوسرے اوپر، اور فتر الودق، پھر تو دیکھے گا میہ یعنی بارش نکلتی ہے، یخرج من خلال، ان کے بیچ سے یعنی پانی نکلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، ہوا مختلف جگہوں سے اڑا کر لے آتی ہے، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو نا تہبت ہے بڑے بنتے ہیں، پھر اس سے بارش ہوتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں، من جبال فیہا من برد، اور اولوں کے فیصیب بہی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتا ہے جس پر چاہے، ویصرف، اور بچاتا ہے عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے، یعنی وہ بارش کہیں برستی ہے کہیں نہیں برستی، اور اولے پڑتے ہیں کہیں پڑتے ہیں کہیں نہیں پڑتے، اور یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور ابھی اس کی بجلی کی گوند لے جائے، قریب ہے کہ سنا برقہ یذہب بالابصار، کہ بجلی کی گوند یعنی اس کی چمک لے جائے آنکھوں کو، یعنی جو بجلی چمکتی ہے اس کی ایسی چمک ہے کہ لے جائے آنکھیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کو بدلتا ہے اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، فرمایا یہ بارش میں، یہ بادلوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ذکر کرنے میں، ساری چیزوں میں کیا ہے، عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی جن کی آنکھیں ہیں جو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، 1.25 ارب جو ہیں تقریباً، یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کتنے کافر لوگ ہیں کہ ساری اللہ کی یہ قدرتیں دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر، اور سارا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اللہ نے ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، کل دابۃ، اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور ان میں سے بہت سارے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر، جیسے سانپ ہے، سانپ پیٹ پر چلتا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، پیٹ پر چلتا ہے وغیرہ۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بہت سے جانور ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، 2 پاؤں والے ہیں، جیسے انسان ہیں، اور بعض جانور 4 پاؤں لیکن 2 پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی 4، اور ان میں سے کوئی جانور ہیں جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر، 4 پاؤں والے ہیں، بھینس بکری وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں
یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کئی جگہ گزر چکا ہے کہ کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور جو ہے چورا بن جائیں گے، مٹی سے مل جائیں گے، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں کہ بھائی جب تو تھا ہی نہیں تو میں نے تجھے بنایا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے جو ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے اگر 2 ٹانگوں والے بنایا تو 4 ٹانگوں میں مشکل ہے، اللہ نے اور ایسے بھی جانور ہیں جو سینکڑوں ٹانگوں والے، بہت سارے، اتنی ساری ان کی ٹانگیں ہیں، تو اللہ پاک بنانے پہ قادر ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اب اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیان رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب اور کل ستارے، سیارے اور ستارے اور زمین کے عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے، اس سے سرے منہ خلاف نہیں کرتا۔ سرے منہ خلاف مطلب ایک بال کے برابر بھی وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی جو حکم دیا ہے وہ وہی کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ کہ ان کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں ہے، یعنی ایک مقالی کہتے ہیں جو زبان سے ذکر کرنا، ممکن ہے زبان سے بھی ذکر کرتے ہوں، اور حالی کیا ہے، اللہ کے ہر نعمت کو صحیح استعمال کرتے، اور اللہ نے جس کام کے لیے ان کو لگایا، حکم دیا، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جانور ہیں جی، بوجھ اٹھاؤ، انسان میرے بندوں کا اٹھاتے ہیں، راہٹ چلاؤ، کنواں ہے وہ چلا رہے ہیں، چکی پیس رہے ہیں، بار اٹھایا ہوا ہے، اور جو ہے گوشت کھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو ان کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پاک اور برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم اور شعور رکھا ہے جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھا دی ہو جس میں وہ مشغول رہتے ہوں۔ تو آخری جملہ جو ہے کل قد علم الصلاۃ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ انسانوں کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے۔ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں قیام میں، سینکڑوں سال، ہزاروں سال ہو گئے قیام میں کھڑے ہیں، بعض رکوع میں کھڑے ہیں، بعض سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بعض کیا کر رہے ہیں، ان کے ایسا تو نہیں جیسے ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں وغیرہ، ایسا نہیں ہے، ان کی اپنی عبادت کا طریقہ ادا کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا طریقہ، انسان کا دوسرا طریقہ، نباتات کسی اور طرح سے عبادت اور تسبیح نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، جمادات کسی اور طریق سے۔ تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی یہ مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اپنی مفوضہ یعنی جو ان کے سپر ڈیوٹی ہوئی ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہی ہدایت دے دی کہ بڑے بڑے عقلاء کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اپنے رہنے بسنے کے لیے کیسے کیسے گھونسلے اور بل وغیرہ بناتے ہیں اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اب بہت سارے گھونسلے ایسے طریقے سے بنے ہوتے ہیں، آپ ان کو ہٹانا چاہے کھولنا چاہے کھلتے نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ پرندے ویسے بالکل جھونپڑی بنا کے چھوٹا سا دروازہ، اور بعض ایسے پرندے ہیں جن کا دروازہ نیچے سے، اب وہاں سے سوچے بچے چوزے گر جائیں گے، ایسے طریقے سے بناتے ہیں کہ نیچے سے چوزے نہیں گرتے۔ بہت سارے جو لمبے ہوتے ہیں اور ایک ہی درخت پہ 15-20 پیس بنا لیتے ہیں، لمبے سے گھونسلے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے جو اس کے اندر رہتی ہے۔ اور اسی طرح بھیڑ ہے، وہ مٹی کا بناتا ہے، اس کے علاوہ مکھی ہے وہ اپنا شہد کے طور پہ، تو کوئی بھی جانور ہے اپنی اسی اعتبار سے بناتا ہے جیسے اللہ نے اس کو ہدایت دی، عقل دی۔